حال ہی میں بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر تعمیر ہونے کے بعد اب دنیا بھر کی سب سے بڑی دینی تعلیمی درسگاہ دارالعلوم دیوبند پر بلڈوزر چلانے کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ میں آپ سے انوروھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا بلڈوزر اب دارالعلوم دیوبند تک پہنچنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند مانتا ہے کہ غزوہ ہند صحیح ہے، یعنی ہندوستان کے خلاف جہاد کی سوچ صحیح ہے۔ یہاں رہنے والے غیر مسلمانوں یعنی کافروں یعنی ہندوؤں کو جیتنے کی سوچ صحیح ہے۔ پورے بھارت میں اسلام پھیلانے کے لیے جنگ چھیڑنے کی اپیل بھی صحیح ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے علاقے دیوبند میں قائم دارالعلوم نام کا یہ مدرسہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک روحانی اور قلبی تسکین کی جگہ ہے، جہاں سے پھوٹنے والے علمی، روحانی اور انوارات کے فوارے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مستفید فرماتے ہیں، اور اس کی علمی قابلیت اور لیاقت دنیا بھر کے مسلمانوں کے ہاں مسلم ہے۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ ہندوستان کے انتہا پسند ہندو RSS اور BJP کی آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والوں نے ہندوستان کی اس عظیم دینی تعلیمی درسگاہ پر بلڈوزر چلانے کے مطالبے شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے دارالعلوم دیوبند کے دیے گئے ایک فتوے سے، جو 2009 کے اندر دیا گیا تھا غزوہ ہند سے متعلق، جس میں ایک صارف نے سوال کیا تھا کہ غزوہ ہند کے متعلق دین کیا کہتا ہے۔ اس میں دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ جاری کرتے ہوئے سنن ابی داؤد کی ایک حدیث کا ریفرنس دیتے ہوئے بتایا تھا کہ غزوہ ہند یہاں ہوگا، اور جو اس کے اندر شرکت کرے گا شہید ہوگا تو اس کا درجہ بہت بلند ہوگا، اور اگر زندہ رہے گا تو غازی ہوگا اور اللہ کی طرف سے بہت انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اس فتوے کو لے کر 14-15 سال کے بعد اب بوال کھڑا کیا جا رہا ہے۔ NCPRC نیشنل کمیشن فار چائلڈ بیورو نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سہارنپور اور SSP کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے خلاف FIR درج کرے، اور اس کے بعد ہندوستان بھر کے کٹر ہندوؤں نے یوگی آدتیہ ناتھ، جو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اقدامات کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر جانے جاتے ہیں، اور انہیں نریندر مودی کا جانشین بھی کہا جا رہا ہے اپنی گھٹیا اور مسلمان مخالف سوچ کی وجہ سے، ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جناب دارالعلوم دیوبند پر بلڈوزر آپ کب چلائیں گے۔ اس سے پہلے اتراکھنڈ کے اندر بھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایک مدرسے اور مسجد کو بلڈوزر چلا کر گرا دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ وجہ وہی ہندوانہ سوچ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بوال کھڑا کرنا اور اس کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنا۔ دارالعلوم دیوبند کے چانسلر مفتی سید محمود ارشد مدنی سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کی حیثیت ایک دینی تعلیمی ادارے کی ہے، ہم سے غزوہ ہند کے متعلق سوال کیا گیا تھا اور ہم نے اس کا جواب دیا، یعنی اصل حدیث کی طرف ان کو ریفر کر دیا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی پوچھے کہ فلاں شہر کی ٹرین کب اور کہاں آئے گی تو انہیں ٹی وی کی جانب یا بورڈ کی جانب متوجہ کر کے کہا جائے کہ وہاں لکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ NCPRC کی جانب سے اس مدعے کو اٹھانے کے بعد ہندوستانی میڈیا کو بھی ایک مثال دار موضوع مل گیا، جس پہ پچھلے ایک ہفتے سے نان سٹاپ جو ہے وہ رپورٹنگ جاری ہے، اور مسلمان علماء اور مفتیان کو کٹہرے کے اندر کھڑا کر کے غزوہ ہند اور دیگر اسلامی تعلیمات کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں، اور ہندوستانی معاشر جو آلریڈی پولرائزیشن کا شکار ہے وہاں پر نفرتوں کو پروان چڑھانے کے لیے میڈیا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ مختلف میڈیا کے نمائندے رپورٹرز مائک لے کر مسلمانوں کے پاس جا کر طرح طرح کے سوالات کر کے ان کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ سے ہندو مسلم فسادات کروائے جا سکیں، اور اس سب کا مقصد صرف ایک ہے کہ 2024 میں ہونے والے انتخابات کے اندر مودی کو مسلمان مخالف ووٹ ڈلوایا جا سکے اور ہندو انتہا پسند ووٹرز کو BJP کی جانب متوجہ کر کے مودی کو دوبارہ سے وزیر اعظم بنوانے کے لیے کوششیں کی جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دارالعلوم کا جو ہیش ٹیگ ہے یہ بھی اس وقت انڈیا کے اندر پچھلے 5 دن سے ٹرینڈ کر رہا ہے ٹویٹر پہ، اور دونوں طرف کے لوگ اپنی اپنی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میڈیا ہو، ریاستی ادارے ہوں یا پھر حکمران جماعت کے میڈیا سیلز ہوں، وہ اس نفرت کی آگ کو مزید پروان چڑھانے کے لیے اس پر تیل ڈال کر اس کو مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کیا نکلے گا، اور اس سے مسلمانوں کو کتنی تکلیف اور نقصان پہنچے گا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر آپ کی سوچ کیا ہے، آپ رائے کیا رکھتے ہیں، کمنٹ باکس کے اندر ہمیں ضرور بتائیے گا۔